أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. اس صورت مبارکہ کا نام بھی بقرہ یعنی گائے ہے. اس واقعہ کی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے وہ بقرہ رکھا گیا، گائے. واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا. اب وہ ایک دوسرے پہ کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا. اب اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون ہے اس کا قاتل. یعنی جب قتل کر دیا تو ایک دوسرے پہ وہ ڈال رہے تھے، کوئی کہتا ہے کسی نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے کسی نے قتل کیا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس کا قاتل معلوم ہو جائے کہ اس بندے کو قتل کس نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کریں، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے فقل نضربوہ ببعضھا، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگائیں مردے کے ساتھ. مردہ اٹھ کے خود ہی بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان کو، وہ کیا کہنے لگے قالوا وتتخذنا ہزوا، کہ تم ہم سے مذاق کرتا ہے. یہ تو استہزاء مذاق والی بات ہے. یہ کون سی بات ہے کہ گوشت کا گائے ذبح کریں، گوشت کا ٹکڑا جس کے ساتھ لگائیں. تو اللہ ویسے بتا دے ہمیں کون قاتل ہے اس کا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اگر میں نے یہ کوئی جاہل والی بات، جاہل والی بات نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ حکم دے دیں اس کے اندر کوئی جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے تم یہ کام کرو. تو نے کہا اچھا. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پھر دعا کرو اپنے رب سے پوچھو ما ہی، وہ کیسی ہونی چاہیے گائے، واضح طور پہ ہمیں بتا دیے جائے وہ گائے کیسی ہو. گمیا مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے نا تو ان کا کام ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال کر دیا یبین لنا ما ہی، تو اس کی وضاحت ہمیں کر دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی قد و خال کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ان کو سو کہہ دو کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو اور زیادہ جوان بھی نہ ہو، اس طرح کی گائے ہو. عوانم بین ذا، ان دونوں کے درمیان میں ہو، یعنی ابھی جوانی وہ کیا کہتے ہیں وہ چڑھ رہی ہو، جس کا اس وقت وہ جب پوری جوار بھی نہ ہو چکی ہو نہ بوڑھی ہو، ان دونوں کے درمیان ہو. عوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. یعنی ایسی گائے لے لو. اب ایک پابندی لگی، ایک شرط یہ، یعنی وہ کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو،
ان دونوں کے درمیان میں ہو، اس کو کرو۔ تو پھر انہوں نے سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو نا، یبین لنا ما لون، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پیلا ہونا چاہیے، گہرا زرد ہونا چاہیے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے، اچھی لگے۔ اب وہ اس وقت بنی اسرائیل پورے اس خاندان کے اندر، پورے قبیلے کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک بندے کے پاس تھی وہ گائے، کسی اور کے پاس نہیں تھی، اور وہ بندہ جس کے پاس تھی وہ بڑا غریب تھا، اس کے پاس اس کا سہارا بھی اسی گائے کے اوپر تھا، یعنی اس کا روز بسر، اس کا دودھ جو ہے وہ بیچتا تھا، اسے وہ اس کا پیٹ پالتا تھا، اپنا بھی، گھر والوں بچوں کا بھی۔ اب وہ گائے اس کے پاس تھی۔ اب جب حکم آ گیا کہ ایسی زرد ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے سوال کر دیا اپنے رب سے پوچھو، ابھی ہمیں صحیح واضح نہیں ہوا کہ کیسی ہونی، ان البقرہ تشابہ علیہ، ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں ابھی صحیح معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اب یہ بتا دیں تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس راہ پر چل پڑیں گے، ہمیں وہ گائے مل گئی تو ہم کیا کریں گے، اس کو ذبح کریں گے۔ اللہ نے ایک اور شرط لگا دی، قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، ایک تو اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد ہونا چاہیے، اور وہ بوڑھی اور جوان کے درمیان ہونی چاہیے، اور ذلول تثير الارض، وہ ہل اس کے ساتھ نہ جوتا گیا ہو، یعنی وہ کھیتی کے اندر ہل اس کے ذریعے سے نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی اس کو لگا کے کنویں سے پانی لگایا گیا ہو، کھیتی کو پانی بھی نہ اس کے ذریعے سے لگایا گیا ہو، یعنی جو کنویں سے نکال کے گائے بیل کو وہ آگے باندھ کے جو ہے وہ ایک تو کیا کرتے ہیں ہل چلاتے ہیں، اور دوسرا کنویں سے پانی نکالتے تھے، فرمایا کہ ایسی ہونی چاہیے نہ اس کے ذریعے سے زمین میں ہل جوتا گیا ہو، اور نہ اس کے ذریعے سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، یہ بھی شرط لگ گئی۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایک اور شرط لگی کہ اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے عیب ہونی چاہیے، یعنی ظاہری طور پہ بھی اس کے اندر یعنی جو شرائط قربانی کے اندر آتی ہیں نا، یہ بے عیب ہونی چاہیے، اس طرح ہی کیا ہے وہ بے عیب ہونی چاہیے۔ اب وہ کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہر چیز ہمارے اوپر واضح ہو گئی ہے، یہ تو فلاں بندے کے پاس ہے، اب پورے شہر کے اندر، پوری بستی کے اندر کسی کے پاس ہے ہی نہیں ایسی گائے، صرف اس کے پاس ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے وہ گائے کس سے، اس سے جب خریدنے کے لیے گیا، اس نے کہا میں تو نہیں دینی، میرا تو گزر بسر اس کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے اس گائے کو تولا گیا، اور سونے اور چاندی کے وزن کے برابر اس کو کیا کیا گیا، اس کو سونا اور چاندی دیا گیا، اس کا وزن کیا گیا، اس کے برابر اس نے گائے خرید، یعنی اس کے بھی اللہ نے اس کا بھی کام چلا دیا، اس کے پاس ہے ہی ایک گائے تھی، وہ بھی اس نے یعنی بیچی سونے اور چاندی زیورات کے بدلے میں، اور اس جتنا وزن گائے کا بنا اتنا ہی ان کو سونا چاندی دینا پڑا، تو اس کا بھی اللہ نے گزر بسر مان دیا، وہ بھی خوشحال ہو گیا۔ فما فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر کیا کرو، اس کو ذبح کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے ذبح کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کر دیا تھا کوئی نفس کو، بندے کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، فرمایا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو ظاہر کرتا ہے اس چیز کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اب وہ کہنے لگے اللہ تو ویسے بھی بتا سکتا تھا ہمیں، تو اللہ نے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، اس کی کیا راز تھی؟ فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ تم اللہ کا اگر ویسے بتا دیتے تو پتہ نہیں تم اس بات کو مانتے یا نہ مانتے، تو اس لیے اب جب تمہارا مال بھی لگا ہے، تمہارے اوپر مشقت بھی آئی ہے، اس کو تلاش کرنے کے اندر بھی آئی ہے، اور فلاں جس بندے کے پاس تھی اللہ نے اس کا بھی تو کام چلانا تھا، یعنی یہ ساری جو حکمتیں ہیں وہ اللہ کے پاس تھیں۔ فما فقلنا اضربوه ببعضها، اب اس کا ایک ٹکڑا لو اور اس کے اوپر کیا کر دو، لگاؤ مردے کے ساتھ۔ تو اس مردہ اٹھا، کھڑا ہوا، اٹھ کے اس نے بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا۔ اب واقعہ اسی طرح ہوا کہ اس نے قتل کیوں کیا تھا، تو اس نے اس کی بچی کا رشتہ مانگا تھا کہ میں آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو لیکن اس نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، تو جب انکار کیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فما كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔
یعنی اللہ نے ایک ان کو سبق بھی دے دیا، ان کو بتا بھی دیا، یعنی اس گوشت کے اندر تاثیر نہیں تھی، تاثیر تو اللہ کے حکم کے اندر تھی جو اس نے زندہ کیا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے، بغیر کسی چیز لگانے کے بھی اس طرح کیا کر لے گا، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے ان کو ایک راہ دکھائی ہے کس طرح تو کچھ لوگ انکار کرتے تھے مردہ کس طرح زندہ میں کہ جب اس گوشت کا ٹکڑا لگانے سے وہ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا گیا وہ زندہ ہو گیا، تو جب اللہ خود حکم دے گا تو مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ فرمائے یہ ہماری نشانیاں جو ہم تمہیں دکھاتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں ہماری، یہ جو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ کے کیا کرو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو سوچو کہ ہم کس طرح کیا کر دیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، اور تمہارے ساتھ جو تم نے کیا ہوگا حساب کتاب، جس طرح اس مردے نے بتا دیا ہے کہ میرا قاتل کون ہے، اسی طرح تم بھی اپنی زبان سے بتاؤ گے ہم نے کیا کیا کام کیا ہے دنیا کے اندر، کیا کیا کچھ کر کے، کیا کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ جو بھی کیا ہوگا، کیا کل قیامت کے دن تم سب بول کے بتاؤ گے۔ اللہ عمل